الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اے ایمان والو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے وقت راعنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، اور آپ کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضور قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہود کے ایک برے عقیدہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو جادوگر سمجھتے تھے، ان کی نبوت کے قائل نہ تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کے برے نظریات کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہوتے، آپ کے ارشادات سنتے۔ اگر کوئی ارشاد اچھی طرح سمجھ نہ آتا تو آپ سے عرض کرتے راعنا کہ حضور یہ ارشاد اچھی طرح سمجھ نہیں آیا، ہماری رعایت فرمائیں اور دوبارہ سمجھا دیں۔ یہ درخواست اچھی تھی کہ کلام کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، مگر یہی لفظ راعنا یہود کی زبان میں ایسے معنی میں مستعمل تھا جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا تھا۔ وہ لوگ اسی لفظ راعنا کو راعینا کہہ کر گستاخی کرتے، اس کا معنی بدل جاتا ہمارا چرواہا معاذ اللہ، یا اس کا معنی رعونت سے لیتے تھے یعنی کم عقل معاذ اللہ، یا راعن کہتے جس کا معنی ہے خطا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا کرنے والا کہتے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت کا اس انداز میں پاس کیا کہ صحابہ اکرام کو وہ لفظ کہنے سے ہی روک دیا جسے بگاڑ کر توہین کرتے تھے، اور حکم دیا گیا کہ راعنا کی بجائے انظرنا کہہ لیا کرو۔ سبحان اللہ، کس قدر مقام ہے شان نبوت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ ہی نہ بولو جس سے بے ادبی کا احتمال ہو۔ واسمعوا فرما کر بتایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کے کلام کو ہماتن متوجہ ہو کر غور سے سنا کرو کہ دوبارہ درخواست کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ یہ آیہ مبارکہ بارگاہ رسالت کے آداب سکھا رہی ہے۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم عبادت و ایمان کی جان ہے۔ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہے گئے کلمات میں توہین کا شائبہ بھی پایا جائے تو کفر ہے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آید جنید و بایزید این جا۔ شاعر کی روح سے معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ میرے خیال میں اس شعر کے دوسرے مصرع کو اس طرح پڑھا جائے: نفس گم کردہ میں آید مسیحا ہو کلیم این جا، کہ حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام بھی دم بخود ہیں۔ جنید و بایزید تو اولیاء اللہ ہیں، حضور کی بارگاہ میں تو انبیاء بھی دم بخود ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہود کی لغت کا علم تھا۔ انہوں نے جب یہود سے یہ کلمات سنے تو فرمایا: تم پر خدا کی لعنت، اگر میں نے آئندہ تم سے ایسے لفظ سن لیے تو گردن اڑا دوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں جذبہ عشق و محبت اس قدر تھا کہ گستاخ رسول کا وجود انہیں قطعی گوارا نہ تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بالاتفاق کفر ہے۔ یہ توہین واضح طور پر ہو یا اشارہ کنایہ کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہو یا آپ کی کسی صفت کے متعلق۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ و بارک وسلم۔